جب طواف کر لیا صفا مروا دوڑ لی تھک گئے اب بڑھاپا بھی آ گیا تھا تو جا کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تیرے نبی نے مجھے مانگا تھا اور میں آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے خیر کی موت عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں جگہ عطا فرما اللہم ارزقنی موتا فی سبیلک و موتا فی بلد دفنا فی بلد رسولک. حضرت عمر نے یہ دعا مانگی. واپس جب تشریف لے آئے تو ایک آدمی تھا اس کا نام تھا فیروز لولو مجوسی. اس کو آپ نے بلایا, اس نے کہا پھر تم شکایت کر رہے ہو, کیا شکایت ہے؟ اور نے کہا حضرت میرا جو کفیل ہے نا وہ مجھے پیسے نہیں دیتا. اب تم کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں چکیاں بناتا ہوں آٹا پیسنے والی. انہوں نے کہا پھر تو 2 درہم روز کے تھوڑے. انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا منشا بھی اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب نے کہا اچھا مجھے بھی ایک چکی بنا دو. انہوں نے کہا عمر تمہارے لیے تو وہ چکی بناؤں گا قیامت تک چلتی رہے گی. یہ کہہ کے چلا گیا. حضرت نے فرمایا یہ مجھے اشارہ کر گیا ہے موت کا کہ تمہاری موت کا سبب میں بنوں گا. بہرحال وقت تھا چلتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ تشریف لائے اور صفحہ درست کرنے کا حکم دیا. وہ ظالم جو تھا نا مجوسی لولو, وہ چھپا ہوا تھا, اس کے پاس خنجر تھا جس کو اس نے 40 دن تک زہر میں بجھا کے رکھا تھا. تو اس نے سب سے پہلے تو حضرت عمر پہ حملہ کیا اور ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک پیٹ چاک کر دیا. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جلدی کرو. بیٹے نے کہا کھڑے رہو, نماز پوری کرو. بندے آتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں, نماز بڑی ضروری چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب پتہ لگا تو صحابہ نے اس ظالم کو پکڑنے کی کوشش کی تو 7 آدمی اور شہید ہو گئے. وہ اتنا بدتمیز اور اتنا بڑا تیز تھا کہ جہاں سے گزرتا اس کو ذرا سی بھی اگر ساتھ لگ جائے بندہ مر گیا. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا میں نے خود اللہ سے دعا مانگی ہے, لیکن اب تم ایک کام کرو, بی بی عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ جاؤ اور کہو کہ تمہیں عمر سلام کہتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اگر چاہو اور مہربانی کرو تو مجھے اپنے حجرے میں دفن کرنے کی اجازت دے دو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ نہ کہنا کہ ابھی وہ امیر المومنین نہیں ہیں. آپ کہنا بس قال علی عمر نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی. انہوں نے آ کے پیغام پہنچایا. بی بی سے بس دھاڑے مار کے رونے لگ گئی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ یہاں میں دفن ہوں گی, اور یہ وہی خواب تھا جو میں نے ابا کو بتایا تھا کہ ابا جان 3 چاند اترے ہیں, سب سے پہلے ایک چاند, پھر دوسرا, پھر تیسرا. جب پہلا چاند آیا تھا تو ابا نے کہا دیکھا وضو آ گئے, پہلا چاند تو آ گیا. پھر ابو بکر دفن ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب دوسرا چاند بھی آ گیا. تو نے کہا اللہ کے بندے میں تو تیسرے چاند کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ شاید میں بن جاؤں, لیکن تم نے چونکہ یہ جگہ مانگی ہے اور امیر المومنین ہو اور تمہارے بڑے جہاد ہیں, بڑی قربانیاں ہیں, میں اپنی جگہ تمہیں دیتی ہوں. بابا جب آئے تو حضرت عمر کی آنکھیں لگی ہوئی تھی بیٹے پہ. دور سے دیکھا تو اس کے بیٹے نے کہا ابشر یا ابی, مبارک ہو. انہوں نے اجازت دے دی ہے آپ کو روضہ مبارک میں دفن ہونے کی. اس کے بعد پھر دیکھیں احتیاط حضرت عمر کی. انہوں نے کہا بیٹا بات سنو, اب جب میری میت تیار ہو جائے, تجہیز ہو جائے, تکفین ہو جائے, دفن کے لیے لے جاؤ, بی بی عائشہ کے دروازے میں میت رکھ دینا, پھر کہنا کہ جا عمر, عمر تمہارا بیٹا آیا ہے, دفن ہو سکتا ہے. اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں.
کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے مجھے اجازت دی امیر المومنین ہونے کی وجہ سے، تو بہرحال ان کو اجازت ملی اور ان کی دعائیں بھی مقبول ہوئی اور وہ روضہ رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک دن کے اندر کتنے صلاۃ و سلام پہنچتے ہوئے۔ اللہ ہمیں محبت اطاعت نصیب فرمائے۔